13ویں صدی کے ایک جنگجو قبیلے کی کہانی جو صرف 3 نسلوں کے عرصے میں خانہ بدوش سے لے کر اپنی خود کی سلطنت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سلطنت جو 600 سال قائم رہی اور 3 براعظموں تک پھیلی۔ خلافت عثمانیہ کا قیام کسی فرد واحد کی محنت کا ثمر نہیں تھا، بلکہ ایک پورے خاندان، ایک پورے قبیلے کی خون پسینے کی کمائی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے 5 کرداروں کی بات کریں گے جن کے بغیر اس مشکل دور میں یہ ناممکن ممکن نہ ہو پاتا۔ سلیمان شاہ، کائی قبیلے کا سردار اور ارطغرل کا والد، جس نے دلیری، اللہ پر ایمان، انصاف، ایمانداری اور حق پر ڈٹ جانے کے بیج بوئے۔ اس نے ہمیشہ اپنے چاروں بیٹوں میں متوازن محبت کی، مگر سب کو اپنی اپنی قابلیت کے حساب سے پرکھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کائی قبیلے کے والد کا کردار نبھاتا رہا اور اس نے اپنے ساتھیوں کی رائے کو ہمیشہ مقدم سمجھا۔ سلیمان شاہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی خود کی سلطنت کا خواب دیکھا۔ ہائمہ خاتون، سلیمان شاہ کی بیوی اور ارطغرل کی والدہ، اس نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو جوڑ کر رکھا۔ وہ پوری زندگی اپنے خاوند کی رائے کا احترام کرتی رہی، اس کے سائے میں کھڑی رہی۔ مشکل وقت آنے پر سلیمان شاہ کی اور بعد میں اس کے قبیلے کی ڈھال بنی۔ ہائمہ خاتون نے اپنی سمجھداری، موقع فہمی، قوت برداشت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے 4 انتہائی دلیر بیٹوں کی پرورش کی۔ وہ اپنی پوری زندگی حق کے ساتھ کھڑی رہی اور آخری دم تک ارطغرل کی جدوجہد کا حصہ رہی۔ حلیمہ خاتون، محل میں رہنے والی مگر مشکلوں میں گھری ایک سلجک شہزادی، جس کے ظاہری حسن کے باعث اسے بادشاہ بھی اپنانے کو تیار تھے، مگر اس نے دنیاوی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر ایک نڈر، سچے اور محبت کرنے والے خانہ بدوش کو اپنایا۔ حلیمہ کا اصل کمال اپنانے میں نہیں بلکہ ساتھ نبھانے میں تھا۔ خاندانی چپکلشوں سے لے کر غداری، دھوکہ، جان لیوا حملے، اولاد کی آزمائش، خاوند کی جدائی، غربت اور تنہائی کے لمحوں میں بھی اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ پوری زندگی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئی اور اپنے خاوند کے مشن کو اپنا مشن سمجھ کر آخری دم تک جی جان لگا دیا۔ ترگت، بامسی اور دوان، ارطغرل غازی کے بچپن کے دوست، جن کے بغیر یہ معجزہ نہ ہو پاتا۔ یہ وہ دوست تھے جیسوں کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو زندگی میں ایک مخلص دوست مل گیا۔ ترگت، بامسی اور دوان نے آنکھیں کھولنے سے لے کر بند کرنے تک اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لیڈر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تینوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے راستے کے کانٹے صاف کیے، نہریں کھودی، پہاڑ ہموار کیے، جنگلوں کو آباد کیا اور تنے تنہا سینکڑوں کی فوج سے ٹکرا گئے۔ ان تینوں نے ثابت کیا کہ اگر زندگی میں دوست مخلص ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ارطغرل غازی، ایک سچا مسلمان جسے ماں کے دودھ میں دلیری اور باپ کے خون میں انصاف ملا۔ دنیاوی لغزشوں سے بالاتر اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کی فلاح کے لیے باپ کا خواب پورا کرنے میں گزار دی۔ قوت ایمانی، کمال سمجھداری، تلوار بازی کی مہارت اور انتھک محنت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ اس نے ہر ناکامی سے سیکھا اور ہر کامیابی پر شاکر ہوا۔ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کی، ہر رشتے کو عزت دی، مگر جہاں ضرورت پڑی انتہائی سخت فیصلے بھی لیے۔ کبھی بھی اپنے مفاد کو مقدم نہیں رکھا اور ہمیشہ اپنی ذات سے بڑھ کر سوچا۔ ارطغرل غازی نے ثابت کیا کہ اگر ارادے نیک ہو، نیت پختہ اور منزل صاف، تو ایک لیڈر چند بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو دنیا فتح کرنے والا بھی بنا سکتا ہے۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بہلانے کے لیے صرف ایک کہانی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی گزارنے کے وہ سنہری اصول بھی سکھاتی ہے جو آج کے دور میں بھی اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے آج سے 800 سال پہلے تھے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا کوئی ان اصولوں پر عمل کرنے والا موجود ہے؟